बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शहजाद शराजी। आज बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो एक इजलास मुनक़िद हुआ है, उसमें उन्होंने आज दावत दी थी सिक्योरिटी इदारों को कि वो आकर बताएं कि पंजाब और KPK में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन है या नहीं। ज़राए तो ये बता रहे हैं कि उन्होंने जवाब दिया है कि इन दोनों सूबों में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। अगर तो ये दुरुस्त है तो ये ख़तरनाक मामला है, और अगर ये तहरीरी तौर पर किसी इदारे ने इलेक्शन कमीशन को लिख कर दिया है तो ये मज़ीद ख़तरनाक मामला है। दोस्तों, कोई भी रियासती इदारा जो है अवाम पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने से इनकार नहीं कर सकता, चूँकि जो आइन में रियासत पाकिस्तान की जो तारीफ़ दर्ज है उसमें रियासत के मालिक अवाम हैं, और वो जो टैक्स जमा करवाते हैं तमाम रियासती इदारे जो बरात और जो तनख्वाहें वसूल करते हैं वो उस टैक्स से हासिल करते हैं, और फिर वो इदारे उस अवाम को जो उसे टैक्स के ज़रिए तनख्वाह दे रही है अगर उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने से इनकार कर दे तो उसकी सज़ाएँ भी जो है आईन पाकिस्तान में दर्ज हैं। मैं नहीं समझता कि किसी इदारे ने तहरीरी तौर पर ये कहा होगा कि हम सिक्योरिटी फ़राहम नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है उसने सिर्फ इलेक्शन शेड्यूल देना है, उसने पोलिंग स्कीम देनी है और आरओज़ का तकर्रुर करना है। वो ये जो इजलास कर रहा है कि सिक्योरिटी क्या होगी क्या नहीं होगी, ये उसका मामला ही नहीं है। उसने सादा सा एक ख़त लिखना है सिक्योरिटी इदारों को, ये हमारी पोलिंग स्कीम है और इस पर हमें सिक्योरिटी फ़राहम की जाए। चूँकि अपने हक़ राय दही को इंतहाई पुरअमन तरीके से अंजाम देना हर शहरी का बुनियादी हक़ है, और वहाँ सिक्योरिटी देना उस इदारे का हक़ है कि जिसे ये ड्यूटी आईन पाकिस्तान ने तफवीज़ की है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इंतखाबात का इनेकाद तो होने जा रहा है। ऐसा कोई इदारा जो है लिख कर नहीं दे सकता। हाँ, एक दो या दिनों तक मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा से भी इंतखाबी शेड्यूल आ जाएगा और उसके बाद इंतखाबी सरगर्मियाँ जो है वो शुरू हो जाएंगी। ये जो अबहाम पैदा किया जा रहा है कि इंतखाबात होंगे या नहीं, वो इसलिए पैदा किया जा रहा है ताकि मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकें। आपने देखा कि कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, आखिरी दिन तक हमें ये इल्म नहीं था कि वो इंतखाबात होने जा रहे हैं या नहीं, लेकिन इंतखाबात हुए और जैसे फिर उस नताइज को मैनिपुलेट किया गया, वही खेल शायद यहाँ रचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इंतखाबात का अल्तवा मुमकिन हो सकेगा, चूँकि आईन पाकिस्तान 90 दिन की कदगन लगाता है कि किसी सूरत इंतखाबात को आगे लेकर नहीं जाया जा सकता 90 दिन से। जो वाक़यात पीछे मौजूद है वो बेनज़ीर की असैसिनेशन के हवाले से, तो वो एक ऐसा ख़ास वाक़या हो गया था कि इंतखाबात अगले एक हफ़्ते में होना थे, वो हादसा हो गया, तो वो उसको आगे एक महीने के लिए किया गया था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिसके तहत इंतखाबात का अल्तवा मुमकिन हो सके। हाँ, मरीम नवाज़ जो अपने इंतखाबी जलसों में अदलिया को प्रेशर में लाने के लिए जो एक मुहिम चला रही है, उसमें मुमकिन उनका ये भी एक मतमे नज़र हो कि किसी तरीके से अदलिया से कोई ऐसा फ़ैसला दोबारा हासिल किया जा सके कि जिसके ज़रिए इंतखाबात का अल्तवा मुमकिन बनाया जाए। तो मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अदलिया से पहले सुन चुकी इसी केस को, और उसने आइन को ही बाला रखा और आइन की ही बात को सामने रखते हुए फ़ैसला दिया कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे, और उसमें जो अबहाम था पंजाब के हवाले से वो भी दूर किया गया, और सदर पाकिस्तान ने वो शेड्यूल दे दिया, वो तारीख़ दी, ऊपरी शेड्यूल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया। अच्छा, अब हमने देखना है कि ये जो लंदन प्लान बना था कि जिसमें तय हुआ था कि किस तरीके से पनामा का जो करप्शन का दाग शरीफ फैमिली पर लगा है उसे कैसे धोया जा सके। उसमें ये तय हुआ था कि जो पनामा जजेज़ हैं उसे वापस जाकर हम टारगेट करेंगे, चूँकि मरीम नवाज़ को ये ख़ासा तजर्बा मौजूद था कि उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का एक नारा लगाया, और उसके तहत फिर उन्होंने एक वो मरात हासिल की जो दुनिया की किसी मुल्क में किसी कैदी को हासिल नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तानी जेल से लंदन मुंतकिल हुए और वो अपनी सज़ा
جو انہیں 17 سال کی 2 مختلف مقدمات میں سنائی گئی تھی، وہ لندن میں اپنے گھر میں پوری کر رہے ہیں۔ اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ جو پاکستانی تاریخ، چاہے دنیا کی تاریخ انصاف میں ایسا کوئی واقعہ پہلے درج نہیں ہے، اور شاید یہی ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم کیا بنانا ریپبلک ہیں کہ جو چاہے ہمارے آئین سے کھیلے اور کھلواڑ کرے، اور پھر بعد بیرون ملک بیٹھ کر ہمیں آنکھیں بھی چڑھائے۔ اسی طرح ہم نے دیکھنا ہے کہ جیسے کچھ صحافی دوست جو ہے وہ پاناما بینچ جب بنا تھا اس پر سوالات اٹھا رہے ہیں کہ وہ کیسے بنا تھا، کیسے ایک احتجاجی تحریک چلی تھی۔ احتجاجی تحریک بالکل چلی تھی۔ پاناما سکینڈل ایک انٹرنیشنل سکینڈل تھا، جسے پاناما کی ایک لا فرم کے ذریعے ایک صحافتی تنظیم نے حاصل کیا تھا۔ 1 کروڑ 40 لاکھ یا 1 کروڑ 10 لاکھ کے قریب جو ڈاکومنٹس تھے وہاں چرائے گئے اور اسے پھر پبلش کیا گیا۔ اس میں دنیا بھر کے کرپٹ لوگوں کے دھن کے حوالے سے بات ہوئی تھی، جس میں یوکرائن شامل تھا، آئس لینڈ تھا، جس میں چائنا، رشیا کے لوگ شامل تھے۔ آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے تو جب یہ اسکینڈل سامنے آیا تھا فوری طور پر استعفیٰ دے دیا تھا۔ جب پاناما لیکس آئی تو اس وقت حکمران، چونکہ جو جماعت تھی وہ شریف فیملی ہی اس کو ایڈ کرتی تھی، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے اس پر کوئی دھیان نہ دیا اور اس پر کوئی ایسا خط نہ لکھا کہ کوئی ادارہ اس کی تحقیقات کرے۔ پھر تحریک انصاف نے ایک احتجاجی تحریک چلائی، وہ سڑکوں پر آئے۔ جب سڑکوں پر آئے تو پھر حکومت اور تحریک انصاف نے عدالت سے درخواست کی کہ آپ ہمارے اس کیس کو سنیں۔ عدالت نے جب اسے کہا تحریک انصاف سے کہ آپ احتجاجی کال جو ہے اسے آف کر دیں، ہم آپ عدالت میں آئیں، ہم انصاف دیتے ہیں، تو اس وقت انہوں نے دونوں جماعتوں سے ایک ایفیڈیوٹ لیا تھا کہ کیا سپریم کورٹ اس کیس کو سنے۔ تو اس وقت دونوں جماعتوں نے ایفیڈیوٹ لکھ کر دیا تھا کہ سپریم کورٹ اس کیس کو سنے۔ تو سپریم کورٹ نے اس کیس کو سنا، لیکن جہاں تک بات تھی اقامہ والی، تو اقامہ والی بھی بات جو ہے وہ صرف اور صرف متنازع بنانے کے لیے پھیلائی گئی، وگرنہ ایک ایٹمی طاقت کا وزیر اعظم، ایٹمی ملک جو ہے اس کا وزیر اعظم یہاں وزیر اعظم ہو اور دوسرے ملک میں وہ ملازمت کا اقامہ رکھتا ہو، تو یہ بھی قومی غیرت کا سوال تھا۔ تو اس کو بھی ججز نے سامنے رکھا، گو اسے اس آرڈر کا حصہ نہیں بنایا لیکن اسے سامنے ضرور رکھا گیا تھا۔ تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں تھا، لیکن جو سزا سنائی گئی ہے وہ 2 الگ مقدمات تھے، جسے جج بشیر نے سنا، اور اس نے 2 الگ الگ مقدمات میں کرپشن کی سزا سنائی تھی۔ چونکہ پاناما کا جو سکینڈل تھا وہ کسی پاکستانی جماعت یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا تخلیق کردہ سکینڈل نہیں تھا، وہ سکینڈل انٹرنیشنل سکینڈل تھا۔ گو اس میں پاکستان کے دیگر اداروں کے جو افسران ہیں ان کے نام بھی تھے، اور بزنس مین جو ہیں ان کے نام بھی تھے۔ ان پر کارروائی نہیں ہوئی، تو یہ اس وقت کی حکومت جو کہ نواز شریف کی تھی وہ جواب دہ ہے، نہ کہ دیگر ادارے جواب دیں۔ اگر وہ کارروائی کرنے کے لیے خط لکھتے تو اس وقت یقینی طور پر ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی تھی، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم نے ہمیشہ عدالتوں کو استعمال کیا ہے اور ہمارے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو ٹیلی ویژن چینل پر بٹھایا، اس ایون فیلڈ کو یہ کہہ کر قبول کیا گیا کہ الحمدللہ ایون فیلڈ ہمارے ہیں۔ ان ایون فیلڈ کو 94 سے شریف فیملی جو ہے اون نہیں کرتی تھی، اور یہ ویسے تو ایون فیلڈ جو ہے پاکستانی سیاست میں 94 سے موجود ہیں، اور اس پر بات ہوتی رہی اسی سوال پر کہ یہ ایون فیلڈ جو ہے مریم صاحبہ آپ کے ہیں معذرت۔ تو مریم صاحبہ نے اس انٹرویو میں کہا کہ میرے پاکستان تو کیا لندن میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، یہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ لیکن اس کے ٹھیک 6 مہینے بعد ان کے اپنے بھائی ایک انٹرویو دیتے ہیں نیشنل ٹی وی پر، اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ ایون فیلڈ ہمارے ہیں اور مریم نواز اسے اون کرتی ہیں۔ اور مریم نواز جو ہے ڈیپینڈنٹ تھی نواز شریف کی، اور نواز شریف جو ہیں وہ 3 بار وزیر اعظم پاکستان رہ چکے تھے، اور وہ وزیر اعظم بھی رہے، وزیر اعلیٰ بھی رہے، ان کے بھائی بھی وزیر اعلیٰ رہے۔ اور پاکستانی قانون کے مطابق جو آفس ہولڈر ہوتا ہے اس نے جواب دینا ہوتا ہے۔ کوئی اگر ایسی انڈکلیئرڈ ویلتھ سامنے آ جاتی ہے
اگر وہ جواب نہیں دیتا تو وہ قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو عدالتوں نے تو یہی سوال پوچھا تھا کہ آپ اس کی منی ٹریل دے دیں، تو اگر وہ منی ٹریل اس وقت پیش نہیں کی جا سکی تو آج اس موقع پر کہ جب ایک نئے انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو اس پاناما بینچ کو متنازع بنانا، خالصتاً عوام کو بیوقوف بنانا ہے تاکہ عوام کے ذہنوں سے وہ نقش مٹائے جا سکیں اور اس فیصلے کو سیاسی فیصلہ قرار دے کر دبایا جا سکے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عوام جو ہے اس 5 سال پرانی بات کو بھول جائیں گے۔ یہ 2016 کی بات ہے میرے خیال میں کہ اس وقت یہ کیس سامنے آیا تھا اور یہ پاناما پیپرز جو لیک ہوئے تھے، تو یہ عوام تو اسے نہیں بھولیں گی۔ یہ کرپشن ہے، یہ کرپشن ہوئی ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب اگر اسے کوئی بیوقوف بنانے کے لیے جلسوں میں اپنی تقریروں کا موضوع بناتا ہے تو وہ اداروں کو ملائن کر رہا ہے۔ وہ عوام کا وہ جو اعتماد ہے اداروں پر، یا کم از کم ایک ایسے ادارے پر اعتماد ہے کہ چلے اس ادارے سے کم یا زیادہ انصاف کی توقع پھر بھی ہے، اور اگر یہ توقع جو ہے عوام کی جو امید ہے اگر اس کو توڑنے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو وہ کسی صورت جو ہے نہ اس ملک کی خدمت کر رہا ہے، نہ عوام پاکستان کی خدمت کر رہا ہے۔ تو میں نون لیگ کی قیادت سے گزارش کروں گا کہ ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، آئیں الیکشن لڑیں، عوام فیصلہ کریں کہ کون حکمرانی کا حقدار ہے۔ پھر 5 سال گزر جائیں گا، پھر آ جائیے گا اور بتائیے گا کہ جو نئی حکومت ہے اس نے کیا کیا ہے۔ اس عمر کو چلنے دیں۔ آپ کی حکومت نے 5 سال پورے کیے تھے، آپ کو کسی نے نہیں نکالا تھا۔ آپ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں نکالا، آپ کو نکالا نہیں گیا تھا، آپ کو کرپشن پر سزا ہوئی تھی، آپ کی جماعت کی حکومت موجود رہی تھی، شاہد خاقان عباسی کو نواز شریف کے دستخطوں سے وزیر اعظم بنایا گیا تھا، اور تمام پالیسیاں یقینی طور پر وہ شاہد خاقان عباسی نے ہی مکمل کی ہوں گی جو آپ کی چل رہی تھی۔ لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو کام نہیں کرنے دیا گیا تھا، آپ کی حکومت نے 5 سال پورے کیے تھے۔ اس لیے عوام کو بیوقوف مت بنائیں، خدا را جمہوریت کے لیے اس آئین کا مذاق مت اڑائیں۔ آج تک کے لیے اتنے ہی، اللہ حافظ۔